السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں علم غیب سے متعلق بیان جاری ہے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں بہت سے دلائل، براہین، قرآن اور احادیث کریمہ کی روشنی میں، اقوال فقہا و علماء کی روشنی میں بیان ہوئے، اور اس کے بعد مخالفین کی جانب سے اعتراضات میں جو آیات کریمہ پیش کی جاتی ہیں ان کا صحیح مفہوم، صحیح ترجمہ، صحیح معنی اور اس کا جواب ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے قبل 11 آیات کریمہ اور اس کا صحیح مفہوم بیان ہوا۔ 12ویں آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے عفى اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لهم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی۔ یہ غزوہ تبوک میں یہ مخالفین کی جانب سے یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ غزوہ تبوک میں بعض منافقین نے غلط بہانہ کر کے اور شرکت نہ کی، بہانے بنا لیے، بہانہ سازی کر لی اور شرکت نہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی حیلہ سازی کا پتہ نہ لگا اور حضور نے انہیں جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس آیت میں آپ پر عتاب فرمایا گیا کہ کیوں اجازت دی، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو اصل حال آپ پر ظاہر ہو جاتا۔ یہ مخالفین کی طرف سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی، جہاد میں شریک نہ ہونے کی آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر عتاب فرمایا۔ یہ مخالفین کہتے ہیں کہ عفى اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ پر عتاب فرماتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ اس آیت میں آپ پر عتاب ہے اور نہ حضور ان کے فریب سے بے خبر تھے، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اجازت دی۔ پردہ پوشی فرمائی، جیسے اس سے پہلے والی آیت بھی ذکر ہوئی تھی، ایک جو منافقوں کا سردار تھا اس کے بارے میں، عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تشریح ابھی بیان ہوئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ پوشی فرماتے ہوئے اجازت دے دی انہیں جہاد میں نہ شریک ہونے کی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے مجرموں کے پردہ پوش، اے مجرموں کے پردہ پوش، آپ نے ان کو رسوا کیوں نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے لما اذنت لهم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی، یعنی آپ کو رسوا کرنا چاہیے تھا، آپ نے انہیں رسوا کیوں نہیں کیا۔
عتاب جو ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے. یہ مخالفین کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر عتاب فرمایا، تو عتاب یہ غلطی پر ہوتا ہے. یہاں پر کون سی غلطی ہوئی؟ یہاں غلطی کون سی ہوئی تھی؟ یہاں جو عفا اللہ کا کلمہ ہے، یہ کلمہ دعائیہ ہے، نہ کہ عتاب کا ہے. یہ دعا کے طور پر ہے، دعائیہ کلمہ ہے عفا اللہ، نہ کہ عتاب کے طور پہ. تو یہ آیت کریمہ کا صحیح مفہوم ہے. 13ویں آیت مخالفین کی جانب سے پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، کب ٹھہری ہوئی ہے، تم کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیما انت من ذکراها، تم کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ اس آیت سے مخالفین یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہ تھا کہ کب ہوگی، لہٰذا آپ کو علم غیب کلی نہ ہوا. مگر صحیح یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے حضور کو یہ علم بھی عطا فرمایا. مفسرین نے اس آیت کی چند توجیہیں کی ہے. یہ جو آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے اس کی چند وجہیں بیان کی ہے، چند توجیہیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیت علم قیامت عطا کرنے سے پہلے کی ہے، قیامت کے بارے میں علم عطا کرنے سے پہلے کی ہے. ایک توجیہ تو یہ ہو گئی، یعنی اس وقت تک قیامت کا علم عطا نہیں ہوا تھا، اس کے بعد عطا ہوا. یہ اس سے پہلے کی آیت کریمہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس سے مقصود سائلین کو جواب دینے سے روکنا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ سے مفہوم اور مقصد اور مراد یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی قیامت کے بارے میں پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ انہیں نہ بتائیں. تو اب یہاں پر بتانے سے روکنا ہے، نہ کہ یہاں پر جاننے کی نفی ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہاں پر بتانے سے روکنا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ اس سے مقصود سائلین آپ کی نفی، علم کی نفی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں یہ سائلین یعنی پوچھنے والوں کو اس کے بارے میں جواب دینے سے روکنا ہے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا انت من ذکراہا، آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. یہ بھی معنی ہے قرآن پاک میں فیما انت من ذکراہا، یعنی انت من ذکراہا کہ اے محبوب آپ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ بھی ایک ہیں. تو آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی جان لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے، یہ جان لینا چاہیے. چوتھی توجیہ یہ کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں آپ یہ باتیں بتانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. حضور تبلیغ فرمانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، نہ کہ اس طرح کی یہ سب باتیں بتانے کے لیے. تو یہ 4 طرح کی توجیہیں ذکر کی جاتی ہے. اب یہ چاروں جو توجیہیں ذکر کی جاتی ہیں اس آیت کی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ 4 توجیہ نکال لیں، نہیں، بلکہ تفاسیر کی روشنی میں. اب دیکھیے تفسیر ساوی، یہی جو آیت ابھی یہاں ذکر ہوئی، اسی آیت کے تحت ہے کہ یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کی خبر دینے سے پہلے کی ہے. یہ ہو گئی پہلی توجیہ. تو اس کی دلیل یہاں پر تفسیر ساوی میں ہے. لہٰذا یہ اس قول کے خلاف نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے نہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم عطا فرما دیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے تمام علوم عطا فرما دیے. تو یہ آیت کریمہ اس سے پہلے کی ہے. یہ تفسیر ساوی میں ہے. روح البیان میں
اسی آیت کے تحت ہے کہ بعض مشائخ ادھر گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے وقت کو جانتے تھے اللہ کے بتانے سے، قیامت کے وقت کو جانتے تھے اللہ کے بتانے سے، اور یہ قول اس آیت کے حصر کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہاں پر ذاتی علم مراد ہے، اللہ کے بتانے سے حضور ضرور جانتے تھے قیامت کے بارے میں۔ روح البیان میں یہی آیت، یہی عبارت پارہ 9 زیر آیت یسألونک کأنک حفی عنہا، اس آیت کے جو ہے وہ ضمن میں جو ہے یہی عبارت اس میں بھی ہے، اور وہاں یہ بھی ہے کہ دنیا کی کل عمر 70,000 سال ہے، اور یہ بروایت صحیحہ ثابت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ حضور کو قیامت کا علم ہے۔ تفسیر خازن اسی آیت کے تحت ہے کہ کہا گیا ہے کہ فی ما، جو یہ قرآن پاک میں ہے فی ما انت من ذکراہا، تو فی ما یہ کفار کے سوال کا انکار ہے، ان کے سوال کا انکار ہے، یعنی وہ جو پوچھ رہے تو ان کے جواب سے انکار کرنا یہ مراد ہے، یعنی ان کا سوال کس شمار میں ہے، ان کا یہ سوال کرنا یہ کوئی کس شمار میں ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، ان کو یہی دلیل کافی ہے قیامت قریب ہونے پر، یعنی ان کو اور پوچھنے کی کیا ضرورت، بس آپ کو دیکھ لیا سمجھ جائیں کہ قیامت قریب ہے بس۔ تفسیر مدارک اسی آیت کے تحت ہے کہ یا حضور علیہ السلام قیامت کا بہت ہی ذکر فرماتے تھے، لم یزل یذکر الساعہ، حضور یہ قیامت کا بہت ہی زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں سوال کیے جاتے تھے، حضور سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، سوال کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آیت اتری۔ پس یہ آیت تعجب ہے آپ کے زیادہ ذکر قیامت فرمانے پر، یعنی یہ تعجب والی آیت ہے حضور کے بہت زیادہ قیامت کے ذکر فرمانے پر۔ بہت سی احادیث کریمہ آپ نے بھی سنی ہوں گی، حضور ہمیشہ اکثر صحابہ کرام کے درمیان یہ قیامت کی ہولناکیوں سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں، یہ مطلب ہوا آپ کتنا قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو قیامت کا علم کہاں، نہیں، بلکہ آپ کتنا زیادہ، کس قدر، یعنی کبھی بہت زیادتی کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، ویسے عربی میں بھی، جیسے اردو میں جیسے ایک ہوا سوال کتنا ہے نا، کہ میرے پاس، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو یہ سوال ہوا۔ میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، تو یہ جواب ہوا، یہ سوال نہیں ہے، یہ کتنا جو ہے یہ بتانا ہے، یعنی بہت زیادہ، میرے پاس کتنا ہے یعنی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ آپ کس قدر قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، ہے نا، یعنی آپ کا ذکر فرمانا یہ کتنا زیادہ ہے، یہ مطلب ہے۔ مدارک اسی آیت کے تحت ہے کہ یا تو فی ما کفار کے سوال کا انکار ہے، یعنی یہ سوال کس شمار میں ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہیں۔ اب ان قیامت کے پوچھنے کے کوئی معنی ہی نہیں، یعنی اب ان کی بات لغو ہے، ان کا پوچھنا بیکار ہے، لہٰذا آپ ان کے سوالوں کا جواب ہی مت دیجیے،
یہ آپ اس لیے نہیں اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ تشریف لے آئے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے، یہی کافی ہے، اب ان کے سوالوں کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب اس آیت کا ہوا کہ ان کا قیامت کے متعلق پوچھنا یہ لغو ہے، آپ خود اس کی علامت ہیں، وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ خود ہی قیامت کی علامت ہیں تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مدارک یہی آیت اسی آیت کے تحت ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکراہا، یہ سوال سے ملا ہوا ہے۔ یہ فیما انت من ذکراہا یہ سوال سے ملا ہوا ہے، یعنی کفار سے، یہ سوال سے ملا ہوا ہے، یعنی کفار پوچھتے ہیں، کفار کے سوال سے یہ ملا ہوا ہے، یعنی پوچھتے ہیں کہ قیامت کا قیام کب ہوگا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم کہاں سے آیا؟ پھر رب تبارک و تعالی نے اپنی بات شروع کی الی ربک، یعنی اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے ہے، یعنی یہ اللہ کا فرمانا نہیں ہے کہ آپ کو کہاں اس کا علم ہے، بلکہ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ کو یہ علم کہاں سے ہے، تو الی ربک، رب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آیت تو علم قیامت کا ثبوت ہے، علم قیامت کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضور کے لیے علم قیامت کا ثبوت ہو گیا۔ مدارک اسی آیت کے تحت ہے، یہی آیت انما انت منذر من یخشاہا، تو مدارک میں ہے کہ یعنی آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ان کو قیامت کے وقت کی خبر دیں، اس طرح کی خبریں دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا، منع فرما دیا قیامت کے بارے میں خبریں دینے اور بتانے کہ کب قائم ہوگی۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کا یہ کہنا کہ اگر آپ قیامت کی خبر دے دیں تو آپ نبی ہیں، ورنہ نہیں، یہ محض بیہودہ ہے، کیونکہ قیامت کی خبر دینا یہ نبوت کے فرائض میں سے نہیں، نبی کے لیے تبلیغ احکام ضروری ہے۔ یہ نبوت کی علامت سے قیامت کی خبر دینا یہ نبوت کی علامت میں سے نہیں ہے۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ نمبر 40 وصل ایذا رسانی کفار فقہائے صحابہ را، اس میں ہے کہ بعض علماء نے روح کی طرح حضور کو قیامت کا علم بھی مانا ہے، یعنی جس طرح ابھی اس سے پہلے گزرا نا روح کے بارے میں کہ حضور کو روح کا علم جیسے، تو ویسے ہی بعض علماء نے روح کی طرح قیامت کا علم بھی مانا ہے۔ تو یہ بالکل اس آیت کی توضیح اور تشریح وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر بیان ہو گئی، جس سے یہ بالکل کھل گیا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اور اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں عطا فرمایا۔ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ ہے کہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اس کو خوب تحقیق کر رکھا ہے، اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم نے اس کو خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اب مخالفین اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں، یعنی اس آیت میں ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم کو علم ہے، حالانکہ تم فرما دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اب اس آیت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں، یہ تو نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں، اور یہاں پر دینے کی نفی بھی نہیں ہے، اس کا علم بے شک اللہ ہی کو ہے، لیکن یہاں پر دینے کی نفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو دیا نہیں، اس کی نفی بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ علم قیامت دینے سے قبل کی آیت ہے، یعنی قیامت کا علم عطا کرنے سے پہلے کی آیت ہے۔ تو اب ان دو توجیہوں کے بارے میں جو تفسیر میں ہے وہ سن لیجئے
کہ تفسیر ساوی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے منتقل نہ ہوئے یہاں تک کہ رب نے آپ کو تمام وہ غائب چیزیں بتا دیں جو دنیا اور آخرت میں ہوں گی، جس طرح کے ہیں بعین یقین، کیونکہ حدیث میں آیا کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی پس ہم اس میں اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں، یعنی اس طرح ہم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو جنت اور وہاں کی نعمتوں اور دوزخ وہاں کے عذابوں پر اطلاع دی گئی، علاوہ ازیں اور متواتر خبریں، لیکن بعض کے چھپانے کا حکم دیا گیا، یعنی بعض کے بتانے کی اجازت دی گئی لیکن بعض چیزوں کے بتانے کا چھپانے کا حکم دیا گیا۔ تو تفسیر خازن میں اس آیت میں ہے کہ اس کی اصل عبارت یہ ہے کہ یسألونک عنہا کأنک حفی، یعنی یہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کأنک حفی، گویا آپ ان پر بڑے مہربان ہیں، یعنی آپ ان کو بتا ہی دیں گے، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی ان کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ چھپا رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ ان پر بڑے مہربان ہیں تو اس لیے بتا ہی دیں گے، تو اس لیے پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ اسرار الہی میں سے ہے، اغیار سے چھپانا ہے، اس چیز کو غیروں سے چھپانے کا حکم ہے، اس لیے حضور نے نہیں بتایا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے مگر اظہار کی اجازت نہیں ہے، ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، کہ لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی معنی اور مفاہیم ہیں اس میں بھی، کہ تفسیر ساوی یہی آیت اسی آیت کے تحت ہے کہ اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں، اور یہ سوال کے وقت تھا، ورنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے گئے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے تمام غیبوں پر مطلع فرما دیا، جن میں سے قیامت بھی ہے، قیامت کا بھی علم بھی ہے۔ ایسے ہی روح البیان اسی آیت کے تحت ہے، اور نبی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے غیب جانے، یعنی اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں، لہٰذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا یہ غلط ہے۔ تفسیر ساوی میں زیر آیت الیہ یرد علم الساعہ قرآن کی آیت ہے، اسی آیت کے تحت تفسیر ساوی میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی نے ان کو سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا، ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ تو یہ سب احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، تفاسیر سے بھی ثابت ہے کہ حضور کو قیامت کا علم ہے۔ تو مخالفین علم قیامت کی نفی کی دلیل میں شروع مشکات کی وہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ مشکات شریف کے ایک دم شروع میں ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی اخبرنی عن الساعہ، یعنی مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے، تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یہ حضور نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یعنی اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ جاننے والے نہیں، اس بارے میں ہم پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والے نہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، وہ لوگوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، کہ ایسے جو سوالات جوابات ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی بزم سوالات بعد میں بھی ہوگی، تو اس میں جو سوالات ہوتے ہیں پھر جوابات دیے جاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پوچھ نہ سکیں ان کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو اس تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے غرض سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ایک انسانی شکل میں،
تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ صحابہ کرام، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی وہ وہاں کے رہنے والے تھے ہی نہیں، وہاں کے باشندے نہیں تھے، ہے نا، کوئی مسافر یعنی کہیں دور سے آئے ہو، لیکن سفر کے آثار بھی نہیں تھے، یعنی بال بھی پراگندہ نہیں تھے، اور سفید ایک دم لباس، چمکدار لباس، یعنی کچھ بھی ذرا بھی اس میں دھول مٹی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی کہ جس سے سفر کے آثار ملاحظہ۔ تو ہم تعجب میں پڑ گئے، اور پھر وہ آئے، انہوں نے بہت سے سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، حضور نے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتایا، اور دوسری باتیں۔ پھر بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ آپ قیامت کے علم کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بارے میں ہم سائل سے، پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والے نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں تو بتا دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ ہم جاننے والے نہیں، حضور نے ایسا فرما دیا۔ مگر یہ دلیل بھی محض لغو ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس میں حضور نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی کہ میں جانتا نہیں، بلکہ کیا فرمایا، پوچھنے والے سے زیادہ ہم جاننے والے نہیں، پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والے نہیں۔ تو یہاں پر زیادتی علم کی نفی ہے قیامت کے متعلق صرف، اور دوسرے نہیں، بلکہ قیامت کے متعلق جو ہے وہ زیادتی علم کی نفی ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی یہ تمہیں بھی پتا ہے جتنا، اتنا مجھے بھی پتا ہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تو قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے علم سے متعلق جتنا تم کو معلوم ہے اتنا مجھ کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر وہ ظاہر نہ کرنا ہو تو بتائے تھے کہ ارے تم جتنا جانتے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، تاکہ لوگوں کو بھی نہ بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ تو یہاں پر حکم تھا چھپانے کا، اس لیے حضور نے یوں جواب دیا ہے نا۔ تو یہاں پر قیامت کے علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے، ورنہ حضور سیدھے فرما دیتے لا عالم، بس کہ میں نہیں جانتا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا لا عالم، بلکہ کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو اتنی دراز عبارت، اتنی لمبی عبارت کیوں ارشاد فرمائی، سیدھے لا عالم ہی فرما دیتے، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے جبریل، اس مسئلے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے کہ مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی خبر ہے، مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی خبر ہے، لیکن اس مجمع میں راز ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام کا مجمع ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان یہ راز فاش کرنا، ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جواب سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے، پھر یہ لمبی حدیث ہے بہت، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِمَارَاتِهَا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کی تو پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے، قیامت کی نشانیوں سے متعلق بتا دیجئے۔ تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کا علم تھا جبھی تو حضور نے نشانیاں بھی بیان فرمائی، ہے نا، نشانیاں بیان فرمائی۔ کیا کہ اولاد نافرمان ہوگی اور کمین لوگ عزت پائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جس کو قیامت کا بالکل ہی علم نہ ہو، اس سے اس کے نشانی پوچھنا یہ کیا معنی؟ اس کا مطلب کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے بارے میں علم ہے، تبھی تو اس کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ نشانیاں کس سے پوچھی جائیں گی کہ جو اس کے بارے میں مکمل جانتا ہو، تبھی تو اس کی نشانیاں اور علامتیں بتا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سوال ہوا۔ تو اب یہ نشان پوچھنا یہ کیا معنی؟ نشان اور پتہ تو جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہونے کا دن بتایا، مشکات باب الجمعہ میں ہے، لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کلمے کی اور بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا بعثت انا، یہ اس طریقے سے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ ہم اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں،
اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے. آپ نے حضور نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلیوں کو ملا کر اس طریقے سے اشارہ فرمایا. یعنی ہمارے زمانے کے بعد بس قیامت ہی ہے، فوراً قیامت ہے. اور اس قدر علامات قیامت ارشاد فرمائی کہ ایک بات بھی نہ چھوڑی. آج میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی. کیوں؟ آج ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ حضور نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، ساری ظاہر نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ ابھی دجال آیا، نہ حضرت مسیح و مہدی، نہ آفتاب مغرب سے نکلا. تو ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر فرما دیا. پھر قیامت کا علم نہ ہونے کا کیا معنی؟ کہ حضور کو قیامت کا ہی علم نہیں ہے؟ حضور کو قیامت کا علم تھا، تبھی تو یہ نشانیاں بتائی. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آئے گی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علامتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. سب یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں پس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے سن نہیں بتایا کہ فلاں سن میں قیامت ہوگی، کون سی تاریخ، کون سا سن. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے پاک میں سن تو مقرر ہی نہ ہوئی تھی. سن ہجری تو عہد فاروقی میں مقرر ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہجری سن شروع ہوا ہے کہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، مگر سن ہجری کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. بلکہ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ سال میں جو بھی کوئی اہم واقعہ ہوا اسی سے سال منسوب کر دیا گیا. اس وقت جو ہے وہ سن نہیں تھا، سن ہجری. یہ ہجرت کے بعد سے یہ سن، اور یہ کب ہوا یہ سن ہجری؟ یہ اس کی شروعات، یہ کیلنڈر کی شروعات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے، اس سے پہلے نہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ ہجرت سے اس کو لیا، اس طرح سے سن لیا. ورنہ اس سے پہلے جو سن یا سال جو گنا جاتا تھا تو وہ اس طریقے سے گنا جاتا تھا کہ وہ واقعہ والا سال، اصحاب فیل والا سال، سمجھ میں آئی بات، یا اسرت والا سال، یا عام الحزن، حزن والا سال. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. تو یہ سب سال اس طریقے سے مشہور ہوا، کوئی واقعہ اس سے وہ سن مشہور ہو گیا. یہ سن ہجری وغیرہ تھا نہیں. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو بھی کوئی اہم واقعہ ہوا اس سے سال منسوب کر دیا، سال قبل، سال فتح، سال حدیبیہ وغیرہ وغیرہ. تو سن ہجری کس طرح بتایا جا سکتا تھا؟ اس دن کے علامات وغیرہ تو حضور نے سب بتا دیے. اور جو ذات اس قدر تفصیلی علامتیں بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے من وعن واقعات بیان فرما دیے. اب کیسے ممکن ہے کہ قیامت کا علم نہ ہو؟ کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے، اور حضور کو یہ علم ہے کہ کون سا واقعہ کس کے بعد ہوگا، کون سا پہلے ہوگا. تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہی دنیا کی انتہا ہے، اور قیامت کی ابتدا. یہ دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا کا علم دوسرے کی ابتدا کا علم ہوتا ہے نا. ایک کی انتہا کا علم، یہ دوسرے کی ابتدا کا علم ہوتا ہے. تو حضور نے انتہا کے بارے میں بتا دیا کہ آخری میں کیا ہوگا. وہ تمام نشانیاں جیسے ہی پا لی جائیں گی سمجھ میں آ جائے گا کہ اب جو ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. تو یہ ختم ہونے والی ہے یعنی کیا آنے والی ہے؟ قیامت آنے والی ہے. ایک کی انتہا تو دوسرے کی ابتدا، تو اس کا علم اپنے آپ ہو جائے گا. تو کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے، اور حضور کو یہ علم ہے کہ کون سا واقعہ کس کے بعد ہوگا. تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہی دنیا کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتدا. دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا کا علم یہ دوسرے کے ابتدا کا علم ہوتا ہے. اس پر خوب غور کر لیا جائے. یہ نہایت نفیس تحقیق ہے جو حضرت صدر الافاضل مرشدی استاذی مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے ایک تقریر کے دوران
دوران میں ارشاد فرمائی تھی تو حضرت نے اس میں تحریر فرما دیا اور آج میں نے یہاں پر تقریر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک حق مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔